رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب العلم، علم کی کتاب. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. متفق عليه. سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے، پس اللہ کی قسم، فواللہ بخدا، لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ یہ کہ ہدایت دے اللہ بکا تیرے ذریعے، رجلا واحدا ایک شخص کو، خیر لکا تیرے لیے زیادہ بہتر ہے، من حمر النعم سرخ اونٹوں سے بھی. حمر احمر سے سرخ، نعم مراد یہاں اونٹ ہے کیونکہ وہی حمر ہوتے ہیں سرخ. پیچھے بات ہوئی نا کہ سب سے بہترین حصہ زمین کا وہ ہے جو پانی قبول کر لے اور آگے سبزہ اگائے اور دوسروں کو فائدہ پہنچائے. تو یہاں اسی بات کو ایک اور طریقے سے بیان کیا جا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اللہ کی قسم. اب یہ جو اللہ کی قسم ہے، آپ اس قسم کو کیا درجہ دیں گے؟ کون سی قسم ہے یہ صرف ایک محاورتاً نہیں بولی گئی، تاکید کے لیے ہے، سٹریس ہے اس بات پر کہ خدا کی قسم، اللہ کی قسم، تمہارے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کسی ایک شخص کو ہدایت دے دے تو وہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ قیمتی ہے، زیادہ فائدہ مند ہے. گویا دوسرے لفظوں میں علم کو مال پر اب فضیلت دی جا رہی ہے. پہلے علم اور مال دونوں کی بات ہوئی تھی، اب یہاں علم کو مال پر فوقیت دی جا رہی ہے. اس حدیث کا کانٹیکٹ سنا دیتی ہوں. خیبر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جھنڈا پکڑاتے ہوئے فرمایا تھا، انفض علی رسلک حتی تنزل بساحتہم ثم ادعوہم الی الاسلام واخبرہم بما یجب علیہم من حق اللہ فیہ فواللہ لأن یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من ان یکون لک حمر النعم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجتے ہوئے کیا فرمایا؟ میدان جنگ ہے، سیدھے رستے پہ جانا، حتیٰ کہ تو ان کافروں کے علاقے میں اتر جائے، یعنی اندر چلے جانا، پھر انہیں اسلام کی طرف دعوت دینا، پھر انہیں اسلام کی طرف دعوت دینا، یعنی جنگ شروع کرنے سے پہلے اسلام کی دعوت. ان کے ذمے اللہ کے حق سے انہیں مطلع کرنا. یعنی تبلیغ کس طرح کرتے ہیں؟ لوگوں کو خالق کا حق بتاتے ہیں کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اس کا تم پر کیا حق ہے. اللہ کی قسم، اگر تیری وجہ سے اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو بھی ہدایت دے، وہ تیرے لیے سرخ رنگ کے اونٹوں کے حاصل کرنے سے زیادہ بہتر ہے. وعن عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال بلغوا عنی ولو آیہ وحدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج ومن كذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. رواہ البخاری. سیدنا عبداللہ بن عمرو بن العاص سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلغوا عنی آگے پہنچاؤ مجھ سے، ولو آیہ خواہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. آج کچھ آگے پہنچانے کی بات زیادہ ہی نہیں آ رہی. اب آپ دیکھیے پچھلی حدیث میں بھی آگے پہنچانے کی بات ہے، اس سے پچھلی حدیث میں بھی آگے پہنچانے کی بات ہے، اور اس سے پہلے بھی یہی طریقہ بتایا گیا ہے علم کو محفوظ کرنے کا کہ بات صرف اپنے تک نہیں رکھنی ہے، اس کو آگے لے جانا ہے. اور یہ کورس آگے پہنچانے کی ایک بہترین تیاری کے لیے ایک طرح سے رکھا گیا ہے.
بلغوا انی ولو آیا، آگے پہنچاؤ خواہ ایک آیت کیوں نہ ہو. یعنی جب قرآن و حدیث کا علم حاصل کر لو تو پھر اس کو آگے دو، اور اس میں کم از کم کتنا کسی کے پاس ہو؟ ایک آیت. اگر ایک آیت ہے کسی کے پاس تو بحیثیت مسلمان اس کی ذمہ داری کہ وہ ایک آیت آگے سکھا دے. مثلا ایک ماں جس کو سوائے نماز کے کچھ بھی نہیں آتا، جاہل سے جاہل ماں ہے، لیکن نماز تو فرض ہے نا، اور نماز نہیں پڑھی جا سکتی جب تک نماز آتی نہ ہو. تب اس کی ذمہ داری کیا ہے کہ ایٹ لیسٹ وہ اپنے بچوں کو وہ نماز سکھا دے. اب اس میں ایک آیت تو نہیں، اس میں تو کئی آیتیں ہیں. لیکن افسوس یہ کہ آج بہت سے مسلمانوں کی نسلوں پہ نسلیں ایسی گزری بعض علاقوں میں اور جگہوں پہ اور ہماری آنکھوں کے سامنے، کہ بعض اوقات ماں باپ تو بہت کچھ جانتے تھے مگر اولاد بالکل جاہل ہوتی، اتنا بھی نہیں دین کا جانتی تھی جتنا ماں باپ کو پتا ہوتا ہے. تو یہ ہماری ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے کہ اگر ایک آیت آتی ہے تو اس کو بھی آگے دینا ہے، اس کو بھی روک کے نہیں رکھنا. وحدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، اور بنی اسرائیل سے روایت کرو، حدیث بیان کرو اور کوئی حرج نہیں. اچھا، کیا اسرائیلیات میں سے یا ان کی کتاب میں سے جو صحیح درست غلط جو کچھ ہے سب بیان کرو؟ یہ نہیں اس کا معنی. اس کا معنی یہ ہے کہ اس میں سے وہ باتیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں، کیونکہ آپ نے بعض بنی اسرائیل کی باتیں خود بھی روایت کی، تو ان باتوں کو آگے بھی پہنچایا جا سکتا ہے. آپ نے وہ حدیث بھی پڑھی ہوگی جب ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کا ایک نسخہ لائے تھے تو آپ نے بہت ناراضگی کا اظہار کیا تھا، اور یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ تم آگے پہنچا سکتے ہو. تو ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ان دونوں کا فرق یہ ہے کہ ہر چیز نہیں آگے پہنچا سکتے، بغیر تمیز کے نہیں پہنچا سکتے. تمیز کا مطلب وہ ادب نہیں ہے بلکہ فرق کے، اچھے برے کی تمیز مراد ہے. تو کیا پہنچا سکتے ہو؟ جو واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے اور جس کو آپ نے بیان کیا ہے، جو مصدقہ ہے، غیر مصدقہ باتیں نہیں. وحدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، تاکہ وہ غلط فہمی دور ہو جائے کہ تورات کا نسخہ تو منع کر دیا گیا تھا پڑھنے سے، تو پھر کیا ان کی کوئی بھی بات آگے پہنچا سکتے ہیں؟ تو اس کا معیار کیا ہوگا؟ اس کا ذکر ہے. ومن کذب علی متعمدا، اور جس نے مجھ پر جان بوجھ کے جھوٹ بولا، مجھ سے غلط بات منسوب کی، یعنی پہنچاؤ ضرور، اس کا ثواب ہے، اجر ہے، لیکن غلط بات میرے نام لگا کر نہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نہ ہو اسے آپ کے نام سے بیان نہیں کرنا، ورنہ نتیجہ کیا ہوگا؟ فَلْيَتَبَوَّأْ، بس چاہیے کہ ٹھکانہ بنائے، مقعدہ، اپنا ٹھکانہ، اپنے بیٹھنے کی جگہ، من النار، آگ میں سے. یعنی اس کی سزا بھی اتنی ہی بڑی. جہاں ایک بات آگے پہنچانے کا اجر بتایا گیا، وہاں غلط بات پہنچانے کی سزا بھی بتا دی گئی. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ومن سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، رواہ مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ومن سلک طریقا، اور جو شخص چلا ایک راستے پر، طریق راستے کو کہتے ہیں، یلتمس فیہ علما، جس راستے پر وہ علم تلاش کر رہا ہے، یعنی علم حاصل کرنے، علم ڈھونڈنے، علم پانے، علم میں اضافے کے لیے کسی راستے پہ چلا، اس نے کوئی سفر کیا، تو اس میں بہت سی پھر نفس کے خلاف ناگوار چیزیں بھی ہوتی ہیں، کیونکہ سفر تو قطعۃ من العذاب ہوتا ہے. گھر کا آرام، راحت، سکون کچھ اور ہے، علم کے راستے کی مشقتیں کچھ اور ہیں، تکلیفیں اٹھانا کچھ اور ہے، لیکن اس کا انجام بہت اچھا ہے. اور وہ کیا ہے؟ فوری ریوارڈ، سہل اللہ لہ، آسان کر دے گا اللہ اس کے لیے، سہل کر دے گا، نرم کر دے گا، وہ جو جنت کا بڑا ہی کٹھن راستہ ہے وہ آسان ہو جائے گا. بہی، ساتھ اس کے، یعنی اس ایفرٹ کے ذریعے، اس محنت اور مشقت کی وجہ سے، طریقاً الی الجنہ، جنت کی طرف جانے کا راستہ. یعنی علم کا راستہ جنت کے راستے کو ریپرزینٹ کرتا ہے. جو اس راستے کی تکلیفیں اٹھا لے گا اس کے لیے وہ راستہ آسان ہو جائے گا جو کانٹوں بھرا ہے. اور جو
اس پہ چلنے کی زحمت گوارا نہیں کرتا، اس کے لیے وہ راستہ پھر مشکل ہی مشکل ہے، دشوار سے دشوار تر ہے۔ وعنہ ایضا رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا، رواہ مسلم۔ اور انہی سے یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہدایت کی طرف بلائے گا اس کو ان تمام لوگوں کے برابر اجر ملے گا جو اس ہدایت کی پیروی کریں گے، اور یہ پیروی کرنے والوں کے اجر میں کوئی کمی نہیں کرے گا۔ وعنہ ایضا، عنہ سے مراد ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، انہی سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من دعا الی ہدن، جس نے بلایا ہدایت کی طرف، یعنی کسی اور کو، خود تو چلا کسی اور کو بھی ساتھ لگا لیا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کا پچھلے سے کیا ریلیشن ہے نا اس حدیث کا؟ پچھلی حدیث میں کیا ہے؟ خود چلا، اور دوسری حدیث میں کیا ہے؟ کسی اور کو بھی بلا لیا۔ من دعا الی ہدن، جس نے ہدایت کی طرف دعوت دی، کان لہ من الاجر، ہے اس کے لیے اجر میں سے، مثل اجور، مانند اجروں کے، من تبعہ، جس نے اس کی پیروی کی، جو اس کے پکارنے پہ آ گیا، شامل ہو گیا، لا ينقص ذلك من اجورهم شیئا، اور یہ عمل ان کے اجر میں سے کسی بھی قسم کی کوئی کمی نہ کرے گا، یعنی آنے والوں کے اجر میں سے کمی کر کے ایک حصہ ان کو نہیں دے دیا جائے گا بونس کے طور پہ یا پروفٹ کے طور پہ، بلکہ ان کو بھی اپنا پورا اجر ملے گا، اور ان کے اجر کے برابر بلانے والے کو بھی اجر ملے گا۔ مثلا آپ کسی کو علم کے راستے یا ہدایت کے راستے کی طرف بلاتے ہیں، آؤ تم بھی سنو، آؤ تم بھی پڑھو، آؤ تم بھی سیکھو، وہ آ گیا، سیکھنے چل پڑا۔ اب کیا ہے، وہ جو کچھ سیکھے گا، وہ جس چیز پہ عمل کرے گا، وہ جتنا ثواب کمائے گا اس علم کو حاصل کر کے، پورے کا پورا اس کے برابر اتنا آپ کو بھی مل جائے گا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ اگر تم نے کسی کو کاروبار لگا دیا تو جتنا نفع اس کو ملے گا، جتنا اس کو پروفٹ ملے گا اس بزنس میں، اس کا ایکول اتنا برابر تمہیں بھی ساتھ مل جائے گا۔ اگر دنیاوی اعتبار سے ہمیں کوئی یہ بتا دے کہ تم کسی کو صرف مشورہ دو، یعنی کنسلٹنسی جو ہے اس کی فیس کتنی زیادہ ہوتی ہے، لیکن یہ مشورہ، آؤ پڑھو، تم بھی پڑھ لو، وہ بھی آ جائے، وہ بھی آ جائے، اور اس کا حریص ہونا کہ کوئی سیکھ لے، کوئی جان لے، اور آپ نے اور کچھ بھی نہیں کیا، صرف بلایا ہے، من دعا ہے، دعا کا مطلب صرف دعوت دینا، اس میں اور کچھ ایفرٹ نہیں ہے۔ لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس کے لیے بھی سوچیں، ورنہ بہت سے لوگ تو اس میں بھی بخل کرتے ہیں، میں سیکھوں تو کوئی اور بھی سیکھ جائے، میرے برابر کوئی اور پہنچ جائے۔ تو ہم میں سے ہر ایک اپنا اپنا جائزہ لے کہ جس خیر کو ہم پا رہے ہیں ہمارے دل میں کسی اور کے لیے کتنی تڑپ اور کتنا خیال ہے کہ اچھا اس کو بھی سیکھ لینا چاہیے، اس کو بھی جان لینا چاہیے، اس کو بھی معلوم ہونا چاہیے۔ صرف نشاندہی، فلاں تم وہاں چلے جاؤ، تم یہ کر لو، تم یہ سیکھ لو، تم یہ پڑھ لو، تو جو بھی اس کے پڑھنے کے بعد، مثلا یہ کتاب اس وقت، یہ جو احادیث آپ اس وقت پڑھ رہے ہیں ریاض الصالحین میں سے، اب امام نووی نے ہمارے لیے ایک سلیکشن کر دی، ایک راہ دکھا دی کہ یہ پڑھ سکتے ہو، ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس پڑھنے کے بعد آپ میں سے جس پہ جو اثر ہوگا، اس اثر کے بعد آپ میں سے جو کچھ بھی کرے گا، جتنا جتنا اجر کوئی انڈیویجول کمائے گا، اتنا اجر امام نووی کو برابر کا جائے گا۔ راہ دکھائی ہے نا، اور یہ صرف امام نووی کے لیے نہیں، آپ سب کے لیے بھی میدان کھلا ہے۔ تو من دعا الی ہدن کان لہ من الاجر مثل اجور من تبعہ لا ينقص ذلك من اجورهم شیئا، اور بلانے والا
خوشی سے بلائے، اور لبیک کہنے والے خوشی سے لبیک کہیں، اور یہ نہ سوچیں کہ لو میرے عمل کرنے سے تو تم کو ثواب مل جائے گا اس لیے میں عمل کرتا ہی نہیں کہ کہیں تم کو ثواب نہ ملے. نہیں، تمہارا کچھ نہیں جائے گا، اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے عطا کرے گا، اپنی رحمت سے دے گا. وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جاریة او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له رواہ مسلم. اور حضرت ابو ہریرہ ہی سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے مگر تین چیزوں کا ثواب اسے ملتا رہتا ہے. ایک صدقہ جاریہ، یا وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعائے خیر کرتی رہے. وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات ابن آدم، جب ابن آدم فوت ہو جاتا ہے، انقطع عملہ الا من ثلاث، اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے، صدقۃ جاریۃ، صدقہ جاریہ، او علم ينتفع به، یا ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، او ولد صالح يدعو له، یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعائیں کرے. یعنی انسان کے فوت ہونے کے بعد اس کا اپنا عمل تو ختم، تین چیزیں بعد میں بھی فائدہ دیتی ہیں. صدقہ جاریہ یعنی ایسی جگہ مال لگانا جس سے انسانیت کو بعد میں فائدہ پہنچتا رہے، کوئی سڑک بنوانا، کوئی کنواں کھدوانا، کوئی مدرسہ بنوانا، یا وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، کوئی کتاب لکھ جائیں، کوئی طالب علم تیار کر جائیں، یا نیک اولاد یعنی اپنے بچوں کی ایسی تربیت کریں کہ جو ماں باپ کو یاد کر کر کے انہیں دعائیں دیتی رہے. تو ایسی چیزیں انسان کو بعد میں بھی فائدہ دیتی ہیں. علم ينتفع به، دیکھیے جس ہستی کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود گواہی دے رہے ہیں کہ وہ تمہارے لیے خوبصورت نمونہ ہے، خلق عظیم پر فائز ہیں، انک لعلی خلق عظیم، یعنی کسی عام انسان کی گواہی نہیں ہے، میری آپ کی گواہی نہیں ہے، خالق کائنات کی گواہی ہے. تو پھر اس سے بڑھ کر کوئی خوبصورت نمونہ دنیا میں ہے ہی نہیں، اور نہ ہی ان کی بات سے بڑھ کر اور ان کے اخلاق سے بڑھ کر اخلاق کا کوئی معیار دنیا کے کسی بھی علم میں، فلسفے میں، کتابوں میں کہیں بھی نہیں ہے. لیکن ہمارا اپنا ایمان اور یقین کمزور ہے نا، جس کی وجہ سے ہم ان پہ شرمندہ ہیں. یعنی وہی بات اگر حدیث کہہ کے بتائی جائے تو ہم دور ہونے لگیں گے، وہی بات اگر کسی اور کتاب کے ریفرنس سے بتائی جائے تو ہم غور سے سننے لگیں گے. ہمارا اپنا ایٹیٹیوڈ یہی ہے. آپ میں سے کسی نے مسند احمد پڑھی ہے، کسی نے دیکھی ہے، دیکھی بھی نہیں ہوگی نا. بہرحال ایک مشہور مستشرق ہے گولڈزیئر، اگر میں نام بھول نہیں رہی تو اس نے 14 دفعہ اس کتاب کو پڑھا. ہم نے ایک چھوٹی سی کتاب بھی اگر کہنا 3 دفعہ حدیث پڑھ کے آؤ تو ہم تھک جاتے ہیں. لیکن مشکل یہ نا کہ ہم آؤٹ آف پریکٹس ہیں، وی آر آؤٹ آف پریکٹس. تو جس چیز میں بھی آؤٹ آف پریکٹس ہوگی وہ مشکل ہو جائے گی نا. ٹھیک ہے، میں نہیں مطالبہ کرتی کہ ہر خاتون خانہ گھر میں سب کام کاج چھوڑ کے تو وہ کتابیں اتنی دفعہ پڑھنا چاہیے. ان کے تو اپنے مقاصد ہیں، تو زندگیاں وقف کی ہوئی ہیں مختلف اپنے مقاصد کے لیے. لیکن ہم میں سے بھی کچھ لوگ تو ہونے چاہیے جن کے کچھ مقاصد ہوں، اور ان کی وجہ سے باقی امت کا بھی بھلا ہو جائے گا. چلیے آگے چلتے ہیں. وعنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الدنیا ملعونۃ ملعون ما فیها الا ذکر اللہ تعالی وما والاه وعالما او متعلما رواہ الترمذی وقال حدیث حسن قوله وما والاه ای طاعت اللہ. وعنہ قال، اور انہی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں، ان کن سے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے. یہ چوتھی حدیث ہے جو ان سے روایت ہے. یہاں کہتے ہیں سمعت رسول اللہ، میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یقول، آپ فرماتے تھے، الدنیا ملعونۃ، دنیا ملعون ہے. ملعون کا لفظ لعنت سے ہے. ملعون ما فیہا، ملعون ہے جو کچھ اس میں ہے، یعنی دنیا کا ساز و سامان، دنیا کا مال و دولت.
الا ذکر اللہ تعالی، سوائے اللہ تعالی کے ذکر کے، وما والہ، اور جو اس سے متعلق ہے، وعالمن، اور عالم کے، او متعلمن، یا طالب علم کے۔ رواہ الترمذی، اسے ترمذی نے روایت کیا، وقال، اور کہا، حدیث حسن، حسن حدیث ہے، قولہ، اور آپ کا فرمانا، وما والہ، وما والہ کا مطلب کیا ہے، یہ امام نووی اس کی وضاحت کر رہے ہیں، ای طاعت اللہ، یعنی اللہ کی اطاعت۔ امام نووی نے اس کا ترجمہ یا اس کا مفہوم اللہ کی اطاعت سے کیا ہے۔ اب یہ حدیث بظاہر دیکھ کر بڑی پریشانی ہوتی ہے، کیونکہ ملعون لفظ جو ہے یہ بڑا سخت لفظ ہے، کہ دنیا ملعون ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر دنیا تو بہت ہی بری چیز ہوئی، ملعون ما فیہا، جو بھی اس میں سب ملعون ہے۔ اور ایک اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ آپ کسی چیز پر لعنت نہ بھیجیں، آتا ہے نا، مثلاً آپ یہ انسانوں پر لعنت بھیجنا، تو کیا آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اس پینسل پہ لعنت ہو، یہ بھی نہیں کہہ سکتے، تو پھر یہ کنٹرڈکشن نہ ہوگی؟ کیونکہ یہ ضرور ہے کہ کوئی بھی چیز جب آؤٹ آف کانٹیکسٹ سامنے لائی جاتی ہے تو اس میں کنفیوژن پیدا ہوتے ہیں، اور یہ صرف اس حدیث کا معاملہ نہیں ہے، اور آیات اور چیزوں میں بھی یہ چیز آپ کو نظر آئے گی۔ اور بعض اوقات دین سے دور لوگ یہی طریقہ کار اختیار کرتے ہیں۔ ایسے تمام مسائل اور ایسی تمام مشکلات کا ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ ہر چیز اپنے کانٹیکسٹ میں سمجھنی چاہیے، آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہیں، اور پھر اس کانٹیکسٹ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ معنی اس کا یہ ہے، جو کہ دوسری آیات اور احادیث اور دین کے جو مجموعی یا کلی مفہوم ہے، اس کانٹیکسٹ میں رکھ کے جب اس حدیث کو دیکھیں گے تو بہرحال دنیا ملعون ہے، عام الفاظ میں دنیا کو پسندیدہ چیز نہیں ہے، اس کو پھر اس کے کانٹیکسٹ میں ہم لے چلیں گے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اعلیٰ مقاصد کے لیے کام کرنے کو کہا ہے، اعلیٰ منزل اس کو دکھائی ہے جنت جیسی، یعنی ملعون کہنے کا مطلب دراصل کیا ہے یہاں، کہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، جو تم اس کو امپورٹنس دے رہے ہو یا جو کچھ تم اس کو سمجھتے ہو وہ کوئی بہت نفع کا سودا نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ دنیا برائے دنیا تو ملعون ہے، لیکن دنیا برائے آخرت مطلوب ہے، اور اس کے لیے پھر طریقہ کار کیا ہے، یعنی اس دنیا سے آخرت کمانے اور اس نقصان سے بچنے کے لیے تین چیزیں یہاں بتائی گئیں، ذکر اللہ تعالی وما والہ۔ تو یہ ذکر اللہ کہاں ہوگا؟ تو یہ ذکر اللہ دنیا میں ہی ہوگا۔ وما والہ، یا امام نووی کہتے ہیں اس سے مراد اطاعت ہے۔ ما والا کا مطلب ہے کہ ہر وہ چیز جو اس سے متعلق ہے، یعنی جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے، یہ مراد ہے۔ اللہ کا ذکر خود کرنا یا ہر وہ چیز جسے دیکھ کر رب کی یاد آ جائے، یہ ہے مراد۔ وہ اس خسارے سے نکلتی جائیں گی چیزیں۔ مثلا خانہ کعبہ کو دیکھتے ہی آپ کو کیا یاد آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ یاد آتا ہے، کچھ اور نہیں یاد آتا۔ تو بہت ساری چیزیں اب ایسی آ جائیں گی، یہ ایک بڑی جامع اور وسیع ٹرم ہے، الا ذکر اللہ تعالی وما والہ۔ صرف یہ نہیں ہے کہ دنیا ملعون ہے اور جو اس میں ہے، نہیں، اس سے کچھ چیزیں ایگزمپٹڈ بھی ہیں، ایکسیپشنل کیسز بھی ہیں، اور وہ سب سے پہلے اللہ کا ذکر اور جو اس سے متعلقات ہیں۔ اب آپ دیکھیے، ایک درخت دیکھ کر یا بادل دیکھ کر آپ کو اللہ کی یاد آتی ہے، عظمت دل میں آتی ہے، تو ملعون تو نہ ہوا نا پھر وہ۔ تو پھر اگین ان چیزوں کا جو استعمال ہے یا ان چیزوں کے ساتھ جو ہماری ایسوسیشن ہے وہ کیا ہے؟ اگر مال بھی ہے، مال، کوائن، سکے، سونا چاندی کے ڈھیر، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی نظر میں وہ بھی کیا ہے؟ انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، کہ میں مال کی محبت اختیار کر رہا ہوں، کیوں؟ عن ذکر ربی، تو وہ ذکر اللہ تعالی آ گیا نا، تو پھر یہ روپیہ پیسہ بھی، یا جن چیزوں کو ہم صرف مطلقاً ملعون کہنا شروع کر دیتے ہیں، یہ بھی برا، وہ بھی برا، وہ بھی برا، وہ سب اس سے نکل جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر وہ آپ کے لیے ملعون نہیں ہے، پھر وہ آپ کے لیے نہیں، کیونکہ
اگر ہم اپنے آپ کو ویسا بنا لیتے ہیں کہ ہمیں دیکھ کر لوگوں کو خدا یاد آئے تو پھر اس نقصان والی کیفیت سے، وہ ملون ہونے کی کیفیت سے نکل گئے، ادروائز تو پھر رحمت سے دور ہی ہوئے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے ما والا جو ہے یہ بہت وسیع ہے، وعالمن او متعلمن، علم جاننے والا اور علم دینے والا، عالم اور طالب علم، یہ جب تک یہ کام کرتے رہے، یعنی ایک شخص جب تک سیکھ رہا ہے، سکھا رہا ہے، تو وہ بطور خاص اس مصیبت سے بچا ہوا ہے۔ یعنی آپ دیکھیے دنیا کا اور جو بھی اور کام کر، ویسے ذکر اللہ کی خاص جو ایک کیفیت ہے وہ نماز میں ہوتی ہے یا ہونی چاہیے۔ روزے میں تو کسی کو نہیں پتہ چلتا آپ روزے سے ہیں یا تھوڑا احرام کی حالت میں کوئی پہچان لے آپ کو، ورنہ باقی عبادات کرتے ہوئے نہیں۔ نماز ایک ایسی کیفیت ہے جس سے والا ذکر اللہ اکبر، اللہ کے ذکر کا سب سے بڑا ایک خاص موقع اور طریقہ ہے۔ تو اس کیفیت میں آپ برائی سے محفوظ ہو جاتے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، تو آپ ایک خسارے نقصان سے بچے ہوئے۔ اسی طرح علم کی مجلس میں جب آپ علم دے رہے ہیں یا لے رہے ہیں تو بھی آپ ایک محفوظ حصار میں ہیں، ایک قلعے میں ہیں، اللہ کی خاص رحمت میں ہیں۔ وہ حدیث ذکر کی مجلس کی فضیلت ہے بنیادی طور پر، وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ۔ ٹھیک ہے کہ جب بھی اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں لوگ جمع ہوتے ہیں، اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور اسے آپس میں سیکھتے سکھاتے ہیں، یعنی ڈسکشنز ہوتی ہیں۔ یتدارسونہ بینہم کا ایک مطلب یہ بھی ہے، یعنی باہم ڈسکس کرتے ہیں، اس کو ایک دوسرے کو سکھا رہے ہوتے ہیں، تو ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے۔ غشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ، اور ملائکہ ان کو اپنے پروں تلے چھپا لیتے ہیں، فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں۔ وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا ذکر اپنے پاس کے فرشتوں میں کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو مقرب فرشتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ بطور خاص بتاتے ہیں کہ میرے فلاں فلاں بندے فلاں فلاں جگہ پر اکٹھے بیٹھ کر سکھا رہے ہیں۔ لیکن سیکھنے کے بعد وَمَن بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ، جس کا عمل سست ہوا، جو کام کر کے نہ لایا، جس نے ان چیزوں کو اپنی زندگی میں پھر نہ ڈھالا عمل میں، اس کو اس کا اچھا حسب نسب کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ تو بنیادی طور پر یہ حدیث عالم اور متعلم کی فضیلت بیان کرنے کے لیے کہ وہ اللہ کی خاص رحمت میں ہوتے ہیں، ان کا ایک خاص مقام ہے۔ اب ذکر اللہ بھی عبادت کی کیفیت ہے، علم کا سیکھنا اور سکھانا بھی پیورلی عبادت کے لمحات ہیں، خاص عافیت کا مقام ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما۔